اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور خوشخبریوں میں انجام ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے طریقہ کو انجام دے۔ عزیزان طلباء، بہت بڑے عالم گزرے ہیں پاکستان کے، مفتی ظفر علی خان جو شیخ تفسیر بھی ہیں، مرنے سے ایک ہفتہ پہلے ایک خواب بھی انہوں نے اپنے طلباء کے سامنے بیان کیا تھا، اور جمعہ میں ایک تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے ایک اقتباس بھی لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا۔ وہ اقتباس یہ ہے کہ جبرائیل امین اس دنیا میں اب 2 مرتبہ اتریں گے۔ جبرائیل امین اس دنیا میں اب 2 مرتبہ اتریں گے۔ ایک مرتبہ اتریں گے جو برکت دے کر چلے جائیں گے، ایک مرتبہ اتریں گے جبرائیل علیہ السلام آخر میں برکت دے کر چلے جائیں گے۔ آدمی لاکھ کمائیں گے، ڈھیروں مال کا انبار لگا ہوگا، لیکن اس میں کوئی برکت نہیں۔ دوسرا، مرحوم اللہ ان کو بھر کے رحمت فرمائے، وہ فرمائے کہ آخر میں جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور قرآن کو دنیا سے لے کر چلے جائیں گے۔ قرآن جیسے ہی اس دنیا سے جبرائیل علیہ السلام لے کر جائیں گے، پوری دنیا کا سسٹم اور نظام درہم پوری دنیا کا سسٹم اور نظام درہم ہو جائے۔ امام الحجہ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وفات سے قریب 6 مہینہ پہلے اپنے فرزند ارجمند حضرت مولانا احمد صاحب کو دارالعلوم دیوبند کے حال میں بلائے اور قریب آدھا گھنٹہ رو رو کر بے حال ہو گئے۔ صاحبزادہ مولانا احمد صاحب پریشانی کے عالم میں اپنے ابا حضور مولانا قاسم نانوتوی سے فرماتے ہیں، ابا حضور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جو آپ اس طرح کی حالت بنائے ہوئے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کے اطمینان کے بعد کہتے ہیں، بیٹا انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب تم کو عزت بھی حاصل ہوگی، دولت بھی حاصل ہوگی اور شہرت بھی حاصل ہوگی، لیکن بیٹا میں نے تم کو اس لیے پڑھایا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم مجھے بھلا نہیں دینا، یعنی میرے مرنے کے بعد ضرور مجھے قرآن کریم پڑھ کے بھیجنا۔ جب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے تو مولانا احمد صاحب 2 پارہ قرآن شریف پڑھنے کا معمول بنا لیے۔ اسی طرح جب مولانا احمد صاحب کے وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے ابا حضور کے معمول کے مطابق حال میں مولانا قاری طیب صاحب کو بلایا اور پھر اسی طرح روئے۔ رونے کے بعد مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مولانا احمد صاحب کہے، بیٹا وہ دن قریب ہے کہ تم کو عزت حاصل ہوگی، دولت حاصل ہوگی،
اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دھرتی کے اوپر پوری انسانیت کے مابین سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مقدس کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے ہی قرآن کریم کو اتارا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقدیر کے اور رزق کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ زمین پر رینگنے والی کوئی چیز نہیں ہے مگر اس کی روزی میرے ذمہ ہے۔ عزیز طلبہ، آج حالات کا موازنہ اگر کریں تو حالات اور ماحول اس قدر بدترین ہو چکے ہیں کہ قرآن پڑھنے کو، قرآن پڑھنے کو اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کو لوگ الگ ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور اس پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے عجیب عجیب خیالات ظاہر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ روزی روٹی کا تعلق تقدیر سے ہے، نصیب سے ہے، نہ کہ عقل سے ہے، دانش مندی سے ہے۔ اگر روزی روٹی کا تعلق عقل سے ہوتا تو بے وقوف بھوکے مر جاتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے وقوفوں کو بھی روزی دے رہے ہیں اور عقل مندوں کو بھی روزی دے رہے ہیں۔ تو روزی روٹی کا تعلق عقل سے نہیں، نصیب سے ہے۔ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنی تقدیر لے کر پیدا ہوتا ہے۔ جب تک کہ تقدیر کی لکھی ہوئی چیزیں اس کو مل نہیں جائے گی تب تک وہ بچہ اپنی آنکھ نہیں بند کر سکتا ہے، یعنی نہیں کر سکتا۔ اور اس دھرتی کے اوپر اور مرنے کے بعد بھی وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول اور عظمت والا، فضیلت والا ہوگا جو اپنا رشتہ قرآن سے جوڑا ہوا ہوگا، قرآن سے مضبوط کیا ہوا ہوگا، قرآن سے اپنے آپ کو لگایا ہوا ہوگا۔ آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر میں بھی اور موت کے بعد آنے والی زندگی آخرت کے اندر بھی کہ سب سے بہترین انسان اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی وہ ہوگا جو قرآن کو سیکھ رہا ہوگا اور پھر سیکھنے کے بعد اس کو سکھا رہا ہوگا۔ اب چاہے دنیا کے دانشور اور عقل مند لوگ دنیاوی اعتبار سے جو فیصلہ کر لیں اور جو خیال کر لیں، اس لیے عزیز طلبہ میں آپ تمام لوگوں سے یہی درخواست کروں گا، قرآن کو مکمل دلجمعی کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کو مکمل طریقے سے عظمت کی نگاہ سے پڑھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اس کا اجر اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس سے وابستہ لوگوں کو اس دنیا میں بھی دے گا اور موت کے بعد آنے والی زندگی آخرت کے اندر میں بھی دے گا۔ یاد رکھیے گا، ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، پھر آپ پڑھائیں گے، دوسرے لوگ پڑھیں گے، اس کا ثواب میرے والدین کو ملے گا انشاءاللہ۔ اگر خدا نخواستہ میرے والدین مرنے کے بعد ناگزیر حالات میں ہوئے اور اس کا بچہ دنیا میں قرآن پڑھ رہا ہو، پڑھا رہا ہو، پھیلا رہا ہو، تو یقین جانیے اور اللہ کی ذات سے اور اس کی رحمت سے کبھی امید رکھیے کہ پریشان کن حالات میں، ناگزیر حالات میں جو والدین مرنے کے بعد اگر ہوں گے تو اس کے صدقے طفیل میں، یعنی بچے کے تعلیم میں لگنے کے صدقے طفیل میں اس والدین کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور جب قیامت کا میدان ہوگا
تو بچے کا بھی خدا کے دربار میں عظمت کے اعتبار سے عجیب مقام ہوگا اور والدین کا بھی عجیب مقام ہوگا۔ اس لیے آپ لوگ مکمل دل جمعی کے ساتھ قرآن کی تعلیم حاصل کیجیے، قرآن سے وابستہ ہوئیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ اگر یہی لگاؤ رہا اور یہی سلسلہ قائم رہا تو انشاءاللہ مرنے سے پہلے ہم اس دھرتی کے اوپر عزت کی زندگی گزاریں گے، اور اللہ ہمارے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے ہمیں وہ نصیب ہوگا، تب ہم جا کر مریں گے۔ اور جو لوگ نہیں جڑے ہیں اس کو ہم جڑنے کی دعوت دیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کی فضیلت کے بارے میں اتنا سن لیجئے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی مقبول اور محبوب اور معظم بندہ اور شخصیت ہے تو وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ۔ ان کو اللہ نے اسی چیز میں لگائے رکھا اور اسی چیز کے لیے اتارا اور اسی حالت میں ان کو اس دنیا سے لے کر چلا گیا۔ آپ سے اس دھرتی کے اوپر نہ کوئی معظم ہے نہ کوئی محترم ہے۔ آپ اس لائن میں لگے رہے، آپ اس سلسلے کو مضبوط کرتے رہے یہاں تک کہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ بھی اس کے امتی ہونے کے ناطے لگے رہیں یہاں تک کہ اس راستے میں لگے اس دنیا سے چلے جائیں۔ اگر لگے رہے اور لگے رہنے کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے تو یقین جانیے لگنے کی وجہ سے آپ کامیاب ہیں، اور یہ کامیابی کی علامت بھی ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو اس لائن میں لگایا ہے، اور اسی لائن میں لگتے ہوئے اگر اس دنیا سے چلے گئے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں، آپ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں میں قرآن کو محفوظ فرما دے، اور جن بچوں کا قرآن مکمل ہونا باقی رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، شوق دے، ذوق دے، جذبہ دے، جس طرح ہم لوگ اس کے لیے جو قرآن مکمل کر لیا ہے اور اس کے دعا کے لیے فخر کی حالت میں، خوش نصیبی کی حالت میں بیٹھے ہیں، ان بچوں کے لیے بھی ہم بیٹھے جن کا قرآن ابھی مکمل نہیں ہوا ہے اور کچھ ہی دن باقی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو کہ اس بچے کو قرآن کریم کی حفاظت کرنے والا بنائے اور احترام کرنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، ساتھ میں ہم لوگوں کو بھی قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے، اس کا احترام کرنے والا بنائے، اور پھر اسی سلسلے سے جڑے رہنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یقیناً ناظم صاحب نے ہم سب کے درمیان جو خطاب کیے، اس خطاب کا خلاصے کلام یہ نکلا کہ آج کے دور میں لوگوں کا یہ یقین اٹھ چکا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے میرے بچے کو دنیا میں جو ہے دولت کے معاملے کو پیچھے رہ جائے گا، اور جو ہے اس کے پاس مال و دولت جو ہے نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اگر کسی مسلمان کے اندر یہ خیال اور یہ یقین ہے، یاد رکھیے کہ وہ مسلمان ناکام ہے۔ لیکن اس دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا یقین اور ایمان ہے کہ اگر ہمارا مسئلہ حل ہوگا تو قرآن پاک بھی کے ذریعہ سے ہوگا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں مخصوص ہوئے، وہاں کے حالات اور وہاں کے سماج میں جو ہے نگاہ ڈالیے، وہاں کے ایسے لوگ تھے جو جن کے پاس اتنی بھی جو ہے عقل نہیں تھی کہ جب وہ اونٹ چرانے کے لیے جب وہ جنگل میں جاتے تھے تو 10 اگر اونٹ لے کر جاتے تھے تو واپسی میں جو ہے اس کو یہ بھی خیال نہیں رہتا تھا کہ
کہ اونٹ جو ہم کتنے لائق تھے چلانے کے لیے، لیکن جب ایمان آیا، اسلام قبول کیا اور قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور قرآن پاک کو اپنی زندگی میں اتارا، تو پھر وہی بدو قوم جو ہے خلیفہ بنا اور وہی قوم جو ہے پھر جو ہے دنیا کے اندر جو ہے اسلام کا پرچم لہرایا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جو کہ غلام تھے اور دیکھنے کے اعتبار سے بھی جو ہے بڑے کالے کچوٹے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے آ کے مکہ مکرمہ کو فتح کیا، نبی اکرم نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو اور اللہ کے نام کو بلند کرو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھتے ہیں، اللہ کا نام کو بلند کرتے ہیں۔ جو اس وقت ایمان قبول نہیں کیے تھے انہوں نے کہا کہ محمد نے کتنا غلط کام کیا، ایک ادنا آدمی کو، ایک غلام کو جو ہے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا۔ یہاں تک ایک آدمی نے کہا کہ محمد کو کوئی اور آدمی نہیں ملا تھا، یہ کالا کوا ملا تھا جس کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھایا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ پاک کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی اور اللہ پاک نے اس وقت لوگوں کو تنبیہ کی اور اللہ نے قرآن پاک کی آیت کو نازل کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اور ایک عورت حضرت حوا علیہ السلام سے، اور ہم نے تمہارے درمیان یہ جو قبیلے جو بنائے ہیں ایک دوسرے کی پہچان کے لیے بنایا ہے۔ اور یاد رکھو لوگو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں باعزت اور محترم وہ شخص ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ بڑا ہے اور باعزت ہے، چاہے وہ دنیاوی کے اعتبار سے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، دیکھنے کے اعتبار سے کالا ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ قرآن پاک ہی کی برکت ہے۔ یقیناً دوستوں، ہم اور آپ جو ہے یہ قرآن پاک کی خدمت کے لیے اور پڑھانے کے لیے جو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہم سب کے اس خدمت کو جو ہے قبول فرمائے اور قیامت تک کے لیے اللہ پاک اس کو جو ہے سب کے جاریہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں حضرت مفتی صاحب سے میری گزارش ہے وہ دعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الخير والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حببنا إلى الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين يا الله نستغفر لك يا الله يا الله تيجي الحمد تيجي معطيك يا الله وبارك يا الله نستغفر لك اللهم لو تشوفوا معك يا الله خالق سائر معك يا الله سيئة وحسنة سيئة يا الله يا الله ما رفعنا يا الله ما رفعنا يا الله
لفظشیں ہوں، جو خطائیں ہوں، جو کوتاہیاں ہوں، اے اللہ اس میں معاف کرنا کیجیے۔ اے اللہ دین کا غلبہ دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ دین کا غلبہ دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ اسلامی نظریے کی اللہ اشاعت میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما، یا اللہ فکر اسلامی کی اشاعت میں ہمارا حصہ نصیب فرما، یا اللہ قرآن اور اسلام کا غلبہ دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم جو اتنے بڑے ہو گئے، یا اللہ اسلام کا خواب دیکھنا بھی ہمیں چھوڑ دیا۔ اے اللہ تیری ذات سب سے طاقتور ہے اللہ، اے اللہ تیری ذات سب سے قوی ہے مولا، اے اللہ تجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اے اللہ ظالموں کو اللہ کے ظلم سے روک دیجیے، یا اللہ ظالموں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ظالموں کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری مدارس کی، مساجد کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ابھی اس بچے نے قرآن کریم ختم کی ہے، یا اللہ ان کو قرآن کریم کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعاون ہے اللہ اس کو، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کے پیغامات کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سلسلے میں اے اللہ والدین کی، اساتذہ کی، اے اللہ ذمہ دار ادارہ کی مسلسل محنتوں کو، خواہشوں کو اے اللہ اپنے دربار میں قبولیت سے نواز دیجیے، یا اللہ قبولیت سے نواز دیجیے۔ اے اللہ ہم اے اللہ تیرے در پہ اے اللہ خالی ہاتھ اے اللہ تیرے در پہ سوالی بن کر آئے ہیں مولا، اے اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہماری